نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لغرفا یری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها قالوا لمن هي قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو گویا آئینوں کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں اور ان کے اندر سے باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کریں، یعنی ترش روئی سے منہ چڑھا کر بات نہ کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور کثرت سے روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں خبر سنتے ہی فوراً گیا اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ مبارک چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، لوگوں، سلام کا آپس میں رواج ڈالو اور کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دولت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا روٹی کا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب اعمال سے زیادہ محبوب کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، یا اس پر سے غم کا ہٹانا ہے، یا اس کا قرض ادا کر دینا ہے، یا بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔